السلام علیکم۔ عیدین، نماز عیدین کا بیان، حصہ چہارم، تعلیم الاسلام، صفحہ نمبر 59۔ سوال: عید کے دن کیا کیا کام سنت یا مستحب ہے؟ جواب: نمبر 1 غسل اور مسواک کرنا۔ نمبر 2 اپنے لباس میں سے اچھا لباس پہننا۔ نمبر 3 خوشبو لگانا۔ اور نمبر 4 عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجورے یا کوئی میٹھی چیز کھانا اور صدقہ فطر ادا کر کے جانا۔ پہلے صدقہ فطر دے دو پھر نماز کے لیے جاؤ۔ یہ تو عید کے دن سے 2-4 دن پہلے دینا چاہیے، لیکن عید کے نماز کو جانے سے پہلے تو ضرور دینا چاہیے۔ عید الفطر میں جانے سے پہلے اور صدقہ فطر ادا کر کے جانا۔ نمبر 6 اور عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، اضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھانا۔ جو چیز آپ نے قربانی کیا ہے اسی کا گوشت کھا لے۔ نمبر 7 عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا۔ نمبر 8 پیدل جانا۔ نمبر 9 ایک راستہ سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا۔ نمبر 10 عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا۔ عید کی دن نفل نماز نہیں پڑھیں گے، صبح کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل نہ پڑھنا۔ یہ بس وہی جو اشراق پڑھتے ہیں تو اس وقت تو عید کی نماز ہو گئی نا۔ اچھا، سوال: عید الفطر کو جاتے ہوئے راستہ میں تکبیر کہنا کیسا ہے؟ تکبیر کہے یا نہ کہے عید الفطر کو جاتے ہوئے؟ جواب: عید الفطر میں اگر آہستہ آہستہ تکبیر کہتے ہوا جائے تو مذائقہ نہیں، اور عید الاضحیٰ میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا مستحب ہے۔ تکبیر آگے آ رہی ہے۔ سوال: عید کی نماز واجب ہے یا سنت ہے؟ جواب: دونوں عیدوں کی نمازیں واجب ہیں، اور جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہیں انہی پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہے، مگر عیدین کی نماز کا وقت زوال سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور عید کا خطبہ نہ تو فرض ہے اور نہ نماز سے پہلے ہیں۔ تھوڑا سا اختلاف جو زوال سے پہلے ہے عید کی نماز، اور خطبہ فرض نہیں ہے، اور نہ نماز سے پہلے ہے۔ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، تو یہ نماز سے پہلے نہیں ہے، نماز کے بعد ہے، بلکہ نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ سوال: عیدین کی نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں اور کس ترتیب سے پڑھی جاتی ہے؟ جواب: دونوں عیدوں کی نماز 2 رکعت ہیں۔ عید کی نماز چھوٹی عید و بڑی عید، عید الفطر و عید الاضحیٰ و عید الاضحیٰ، تو 2 رکعت نماز ہے اس کی۔ ان دونوں نمازوں کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، یہاں اذان اور تکبیر نہیں ہے۔ پہلے نیت اس طرح کرے کہ میں عید الفطر نام لوگے یا عید الاضحیٰ نام لوگے، ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، بڑی عید کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جو بھی ہے تو وہی نام لے لو۔ عید الفطر کی واجب نماز مع 6 زائد تکبیروں کے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے میں عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوں، یا اللہ صرف تیرے لیے۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھے، پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ دے، پھر دوسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہے
اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر تیسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ باندھ لے، پھر امام تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع کرے۔ دوسری رکعت کے لیے جب اسی سسٹم سے باقی نماز پڑھے گا جو عام نماز ہم پڑھتے ہیں، دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو تو امام پہلے قرات کرے، قرات سے فارغ ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری تکبیر کہے اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تیسری تکبیر کہے اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے اور قاعدے کے موافق نماز پوری کرے۔ یہ جو نماز کا بیان کیا تو اس میں یہ جو کیا نام ہے کنز الدقائق، وہ فرماتے ہیں کہ قرات سے پہلے 3 تکبیریں ہیں اور قرات کے بعد۔ تو کیا مراد کہ پہلی رکعت میں ہم نے جو تکبیریں کہی وہ تو ثنا پڑھ کے ہم نے 3 تکبیریں کہی اور ہاتھ اٹھایا، ایسا اٹھاتے پھر نیچے اس کو چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باندھتے نہیں ہیں، نیچے چھوڑتے ہیں جیسے عام حالت میں بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر دوسری تکبیر کہی، پھر ہاتھ چھوڑا، تیسری تکبیر کہی، پھر ہاتھ چھوڑا، تو اس کے بعد پھر قرات کہی، تو پھر اس کے بعد اس نے رکعت پوری کر دی، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ قرات بھی کر لی، دوسری رکعت کی جو سورت وغیرہ پڑھتے ہیں سارا پڑھ لیا، تو پھر آخر میں وہ پھر 3 تکبیریں۔ تو یہ دونوں قراتوں کو اس نے جمع کیا ہے، پہلی رکعت کی قرات سے پہلے آپ نے تکبیریں کہنی ہے اور دوسری رکعت کی قرات پورا ہو کر اس کے بعد آپ نے 3 تکبیریں کہنی ہے، اور چوتھی تکبیر تو رکوع کا ہے تو اس میں ہاتھ بندہ نہیں اٹھائے گا، اچھا، پھر رکوع میں چلا جائے گا اور قاعدے کے موافق نماز پڑھے گا باقی نماز۔ پھر امام کھڑے ہو کر، امام ابھی اس کی نماز پوری ہو گئی قاعدے کے مطابق، ٹھیک ہے، اتحیات پہ سلام پھیر لیا، پھر امام کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے اور تمام لوگ خاموش بیٹھ کر سنیں۔ عیدین میں بھی جمعہ کی طرح 2 خطبے ہیں اور دونوں کے درمیان بیٹھنا مسنون ہے۔ سوال، عید الاضحیٰ کے خاص احکام کیا ہے؟ خاص احکام کیا ہے؟ جواب، راستہ میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا، بڑی عید میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، چھوٹی عید میں تو کھاتے تھے نا، نماز سے پہلے کچھ میٹھا چیز کھانا چاہیے۔ تکبیرات تشریق واجب ہے، تشریق کیا ہے آگے آ رہا ہے۔ تکبیرات تشریق سے کیا مراد ہے؟ ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تکبیریں کہی جاتی ہیں، انہیں تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں تو یہ ٹوٹل 23 ہیں، 23 نمازوں کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں یہ تکبیریں۔ اچھا، ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ جواب، ایام تشریق 3 دن کا نام ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ 3 دن ہو گئے نا، تو 5 دن 15 تکبیریں تو یہ ہو گئی۔ اچھا، سوال، تکبیرات تشریق کب سے کب تک واجب ہیں؟ جواب، یوم عرفہ، یوم نحر اور 3 دن ایام تشریق کے، کل 5 دن کہی جاتی ہیں۔ اچھا، یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو اور یوم نحر 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو شروع ہو جائے گا صبح، تو 1 دن ہو گیا، 10 تاریخ ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 11، 12، 4 دن ہو گئے، 5ویں دن عصر کی نماز تک پڑھیں گے۔ 9ویں تاریخ کو نماز فجر کے بعد سے تکبیر شروع ہوتی ہے اور پھر ہر فرض نماز کے بعد 13ویں تاریخ کے عصر تک تکبیر کہنا واجب ہے۔ فرض کا سلام پھیرتے ہی
آواز سے تکبیر کہنا چاہیے، بلند آواز سے تکبیر کہنا چاہیے، البتہ عورت آواز سے نہ کہے۔ اگر امام بھول جائے جب بھی مقتدی ضرور کہے، امام بھول گیا تو مقتدی پھر بھی اونچی آواز سے شروع کرے۔ سوال، تکبیر تشریق کیا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی واجب ہے؟ جواب، تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور یہ چیزیں سیکھیں گے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے اگر ہماری ویڈیو کو لوگ توجہ سے سنیں گے تو کم از کم ہم نے بہت ساری چیزیں اپلوڈ کرنی ہیں، تو 1,00,000 باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے کچھ سیکھے ہوں گے لیکن بہت سارے باتیں ہیں، قواعد ہیں اسلام کے، ایک تو صرفی نحوی جو گرامر کے قواعد ہیں، منطق کے قواعد ہیں، اور دوسری بات جو دین کے قواعد ہیں، جو عام فقہ کے قواعد ہیں، پھر اس کے بعد اصول فقہ کے قواعد ہیں اور قرآن کے قواعد، تو یہ سارے باتیں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو ساتھی کوشش کرے کوئی ویڈیو مس نہ کرے، اور جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو کلک کرے تاکہ ہمارا جذبہ بھی بنتا رہے۔ السلام علیکم۔